جن کی زندگی میں کلمہ طیبہ بھی یاد نہیں، اور انہیں گھمنڈ ہے کہ جنت میں جانے سے میں کون روک سکتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ امید بھی کرو خوف بھی کرو، یہ گھمنڈ ہے، نہ امید نہ خوف۔ کیا سمجھ رکھا ہے جنت کو؟ ہم تو لوگوں سے کہتے ہیں 1857 کے بعد والوں نے جتنا جنت مکان دیکھ رہے ہیں، ڈگری دیکھ رہے ہیں، سفید چمڑی دیکھ رہے ہیں، دل کی پہ کس کی توجہ ہے؟ دل کی توجہ شوق کے قریب کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ آپ سمجھتے کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے، لڑکا لڑکی ہے، بڑے پیار سے رہ رہے ہیں، کچھ دن گزر جاتے ہیں، لڑکی روزانہ قرآن کی تلاوت کر کر کے دعائیں کرتی ہے، مولا میرے شوہر کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے۔ لڑکی بھی دعائیں کر رہی ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد شوہر کا کام بند ہو جاتا ہے، شوہر پریشان ہونے لگتا ہے، نہیں بچے یا نہ بچے۔ بہن نے جب اتنا سنا تو بھائی کو چپٹ گئی، کہنے لگی بھیا ایسا مت کہو کہ بچے یا نہ بچے، بھائی ایسا مت کہو، لیکن یہ بتاؤ نبی نے فرمایا ہے کہ عورت کو بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ کہا بھیا میں کس سے اجازت لوں، میرا شوہر تو گھر پہ ہے ہی نہیں، فون کا موبائل کا بھی تو زمانہ نہیں تھا۔ اللہ اللہ کا بھیا میں گھر سے قدم نہیں نکالوں گی۔ اب وہ لڑکی گھر ہی میں روتی ہوئی رہ گئی۔ کو ذرا قریب سے دیکھیے، زندگی کے آخری ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک بچہ گزر ہوا، کہنے لگا مولانا، کہا کیا بات؟ کہا ہمارے گھر دعوت کھا لیں گے؟ اللہ اکبر، اتنا سنا میرے امام نے بچے کی طرف دیکھا، کہا بیٹے کیا کھلاؤ گے؟ اس کے دامن میں پاک اعلیٰ حضرت کی شان کیا ہے، ان کے قلم کی طاقت کا عالم کیا ہے، ان کی زبان کی پاور کا عالم کیا ہے، آپ نے شاید سنا ہو، لیکن آؤ ذہن کو تازہ کر لو۔ میرے اعلیٰ حضرت ہے، بریلی کے تاجدار ہیں، صبح کا وقت ہے، نماز فجر کو ادا کیا ہے، اور نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد بریلی کے تاجدار نے قدموں کو باہر نکالا ہے اور صبح صبح ٹہلنے کی نیت سے نکلے ہیں، اللہ کو سمجھ باہر نکلے۔ آپ پان کھانے کے بہت حالات ایسے ہیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اخلاق الگ دکھائے جاتے ہیں، چھوٹے لوگوں کے ساتھ اخلاق الگ دکھائے جاتے ہیں۔ سٹیٹس کا آدمی ہو تو اس کے ساتھ ملنے کے طریقے الگ ہیں، اور غریب کوئی آ جائے، فقیر کوئی آ جائے تو اس سے ملنے کا انداز الگ ہو جائے۔ لوگوں سے ایک سوال کرتے تھے پکڑ پکڑ کر کے کہ میرا ایک سوال ہے، آپ جواب دیں گے، میرا ایک سوال ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں اس جسم کی حیثیت کیا ہے، یہ جو چمڑی ہے اس کی حیثیت کیا ہے، یہ جو گوشت پوست ہمارے جسموں پر ہے اس کی حیثیت کیا ہے پتہ ہے تمہیں؟ اس کو سجانے کے لیے عورتیں 2-2 گھنٹہ شیشے کے پاس کھڑے اتنی دیتا ہے جب تک وہ اپنی رضا کا اظہار نہیں کرتی، قاضی کی مجال نہیں کہ وہ نکاح پڑھا سکے۔ ہم خود کھڑے رہتے ہیں جب تک اجازت نہیں آتی، پہلے ہم عورت کی اجازت لے کر کے آتے ہیں، اور پھر عورت کو اس کا حق مہر دینے کا حکم بھی مرد کو دیا گیا ہے۔ ولادت کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو ایمبریالوجی کہتے ہیں، ڈاکٹرز ہوں گے وہ سمجھیں گے ہماری بات کو۔ ایمبریالوجی ایک آپ کے استاد کے پاس پہنچ گئی، تم بتاؤ کیا تم نے 9 ہاتھ کا بکرا دیکھا ہے؟ بڑے پیر بولے 9 ہاتھ کا بکرا کا کیا مطلب؟ بولی یہی تو میری قسمت پھوٹ گئی تھی۔ عورتیں بولی بڑی سی منت بول دی ہے تو میں نے بڑی منت میں 9 ہاتھ کا بکرا بول دیا۔ گھر لے چلو، میں تمہارے 4 ہاتھ کے بکرے کو 9 ہاتھ کا کر دوں گا۔ اب یہ بکرا کیسے ہوگا یہ دیکھیے تم۔ بڑھیا اٹھ کے بیٹھ گئی، بڑھیا بولی بیٹا صحیح بتائیے یا پٹوانے کا ارادہ ہی ہے؟ تم بھی 9 ہاتھ کا بنواؤ گے کیا؟ ایک مرتبہ بتایا بچے کو، دونوں ہاتھوں سے دے کے جا رہے ہیں۔ ایسے اگر یہ ماں اور باپ کر دوں گا، بولے بیٹا دیکھ لیے ایک مرتبہ اور، بہو چھری لیے بیٹھی کاٹ دے گی۔ ادھر اتفاق سے پودا پیدا ہوا، طبیعت بھی خراب ہو گئی۔ اب بہو بولی لاؤ ڈھونڈ کے بڑھیا کو، اب بڑھیا الگ رو رہی کہ اب کیا ہوگا۔ بڑے پیر بولے مجھے لے چلو۔ جب اتنا کہا تو وہ کہنے لگی بیٹا پھر بھی تو کم آئی ذرا چلو، تو ادھر اعلان ہو گیا مفتی صاحب آ رہے، مسئلہ حل ہوگا۔ سارے لوگ دیکھنے لگے کون مفتی صاحب ہے، کون مفتی صاحب ہے، اللہ اللہ، مگر یہ تو چھوٹے سے بچے سپارہ لگا ہوا اس دور کا جو بھی تھا، بڑے پیر صاحب بیٹھے کھڑے
دیکھا نا تو چہرہ تھا خوبصورت، کیا نورانی چہرہ تھا. اعلیٰ حضرت بولے، کیا بولے؟ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. آجا پیچھے والے بولو پیار سے. ارے ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں، الحمدللہ بولو.